بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک انتہائی اہم لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی حساس موضوع پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور امید ہے آپ آبجیکٹیولی اس کو اینالائز کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس موضوع پر ویڈیو بنانے والے یا اظہار خیال کرنے والوں کو اکثر ہمارے ملک میں غداری کا تمغہ فوراً تھما دیا جاتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے اس موضوع پر اظہار خیال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک عربی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کو، ہمارے ہمسائے ملک بھارت کو ایک سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دی ہے اور اس دعوت میں کہا گیا ہے کہ آئیں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں، تمام دیرینہ ہمارے جو ایشوز ہیں، تنازعات ہیں، معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی انہوں نے اپنے ہم منصب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ مذاکرات کی دعوت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک مبنی بر حقیقت، جسے آپ کہہ لیں ایک پریگمیٹک ریئلسٹک اپروچ ہے ہمارے وزیر اعظم کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ کم از کم اس لیول کے تعلقات ہوں کہ لوگوں کو ویزے جاری کیے جائیں، وہ ایک دوسرے ملک میں کھلے عام آئیں جائیں، جس طرح دنیا کے دیگر پڑوسی ممالک میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات تو کوئی مثالی نہیں ہے، لیکن وہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، لیکن بھارت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان اگر تجارت کرتا ہے، جس کو بند کر دیا گیا تھا چند سال پہلے، اور اس کا فائدہ آپ یقین کیجئے کہ پاکستانی لوگوں کو ہوگا۔ ہم بھارت سے اور کچھ نہیں تو جو بارڈر کے ساتھ ایریاز ہیں وہاں سے ہم جو سبزیاں ہیں وہ سستے داموں امپورٹ کر سکتے ہیں، جس میں پیاز ہے، اس میں ٹماٹر ہیں اور دیگر جو فصلیں ہیں وہ ہم امپورٹ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے علم میں یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ بھارت میں اس تجارت پر پابندی کے باوجود ہم بھارت کو جو ہے وہ نمک ایکسپورٹ کرتے ہیں، بھارت سے بعض اوقات ہم ادویات امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سی ایسی بھارتی مصنوعات ہیں جو براستہ UAE پاکستان آتی ہیں یا سمگل ہو کر پاکستان آتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کم از کم یہ جو بس، ٹرین اور ویزے کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آزاد کر دیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ایک انٹری ہونی چاہیے دو طرفہ۔ پاکستانی شہری بھارت کے بارڈر پر جائیں، اپنا پاسپورٹ دکھائیں، ان کو بھارت انٹری دے دے۔ بھارتی شہری پاکستان آئیں، اپنا پاسپورٹ دکھائیں، ان کو انٹری دے دی جائے اور اس کے بعد جو قانونی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ یعنی اگر کسی کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے تو بے شک کی جائے، لیکن لوگوں کے سفر میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سی ہزاروں ایسے خاندان ہیں جو بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، ان کے پاکستان میں جو خاندان مقیم ہیں ان کے بہت سے رشتہ دار بھارت میں رہتے ہیں، بھارت میں جو خاندان رہتے ہیں ان کے بہت سے رشتہ دار پاکستان میں مقیم ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو خواص ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو ویزے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اور مجھ جیسے عام لوگوں کا۔ میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ میری ایک دیرینہ دلی خواہش ہے کہ میں بغیر کسی روک ٹوک کے بھارت جاؤں اور پاکستانی پاسپورٹ پر جاؤں۔ ہاں، اگر میرے پاس امریکہ، برطانیہ یا کینیڈا کا پاسپورٹ ہو پھر تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں پاکستانی پاسپورٹ پر جاؤں اور میں بھارت کے لوگوں کی میزبانی سے، محبت سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اور اگر کوئی چند لوگ ہیں جو مجھے محبت نہ دے پائیں، میری میزبانی نہ کر سکیں، تو میں کم از کم ان کے خیالات سے بھی، ان کے احساسات سے بھی آگاہ ہو سکوں، اور وائس ورسا بھارت کے لوگ پاکستان آئیں، وہ پاکستان کی میزبانی کو انجوائے کریں یا ادروائز۔ تو وزیر اعظم نے یہ بھی کہا اس انٹرویو میں کہ جناب بھارت اور پاکستان نے ایک ساتھ رہنا ہے پڑوسیوں کے طور پر۔ یہ ہم پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بطور دشمن پڑوسی کے طور پر رہیں
آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، اور وہ پیسہ، دولت، سرمایہ جو کہ اس وقت ہم جنگی جنون میں جھونک رہے ہیں، اپنے دفاعی اخراجات کے لیے جو پیسہ ہم لوگوں کا پیٹ کاٹ کر، دونوں ممالک میں غربت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے تو صحیح، دونوں ممالک میں صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، دیگر بہت سے مسائل ہیں، تو اگر ہم یہ جو ڈیفنس بجٹ ہے، جو دفاع پر جو اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے دونوں ممالک کا، اور ایک ہتھیاروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ جہاز کبھی وہ جہاز، کبھی یہ میزائل کبھی وہ میزائل، یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اگر وہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر صدقے دل سے خرچ کیا جائے تو دونوں ملکوں کے لوگوں کی، غریب لوگوں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ جو ہمارے جو انتخابات ہوتے ہیں، خاص طور پر انفارچونیٹلی انڈیا میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، یعنی ان کے نیشنل فیڈرل لیول کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی پاکستان اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو شخص سب سے زیادہ بڑھ کر پاکستان کی مخالفت کرے گا، جو سیاسی جماعت پاکستان مخالف بیانیاں دے گی، اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آبویسلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت میں جو ہندو لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، اقلیت میں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن اس بات پر نہیں جیتا گیا، کشمیر کا ایشو ہو یا بھارت کے ساتھ کوئی تنازع ہو، اس پر نہیں، پاکستان کے داخلی معاملات پر یہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہوتا ہے، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہوتا ہے۔ Having said that, I would strongly suggest، میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان اور بھارت کے جو تھنک ٹینک ہے، پاکستان اور بھارت کی جو انٹیلیجنسیا ہے، ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، اور کم از کم اب یہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے اس کو فرنٹ ڈور پر لایا جائے۔ مذاکرات پاکستان اور بھارت کے مابین ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ہماری پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ہمارے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور پھر ان مذاکرات کا نتیجہ 0/0، یعنی 0/0 یا 0+0=0 ہی نکلتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایما پر بھارت کے ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، یا جو بھی اجیت دوول، ان سے، یا وہ را کے سربراہ تھے، ان سے وہ UAE میں، دبئی میں، ابوظہبی میں خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے بارڈر پر جو کشیدگی تھی وہ کام ہوئی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے بقول کے ایسا وقت بھی تھا کہ یہ نریندر مودی پاکستان کے 10 روزہ دورے پر آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان میں کسی مندر کا افتتاح بھی کرنا تھا، پوجا پاٹ بھی کرنی تھی، اور دیگر لوگوں سے بھی ملنا تھا، وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملنا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے بقول شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے کان میں یہ کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کی سیاست کو دفن کرنے کے مترادف ہوگا، کہ پاکستان میں آپ کو پرو انڈیا سمجھا جائے گا، آپ نے جتنے بھی انڈیا مخالف بیانات دیے، لوگ کہیں گے عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، کشمیر کا سودا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو عوام کی امنگوں کے مطابق آگے چلے۔ لیڈر عوام کو راستہ دکھاتا ہے، ویژن دیتا ہے، پھر عوام کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رائے عامہ ہموار کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، ویژنری ہوتا ہے۔ بہرحال وہ دورہ نہ ہو سکا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اس وقت جو مسلم دنیا ہے، یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے، مسلم دنیا میں جتنے بھی طاقتور ممالک ہیں، سوائے، میں طاقتور ممالک، یہ بڑے ممالک یعنی جن کی حیثیت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سوائے 2 ممالک، ایک پاکستان ہے اور ایک ایران ہے، باقی مسلم دنیا کے تمام جو امیر، صاحب حیثیت، اثر و رسوخ والے طاقتور ممالک ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ ہاں، پاکستان، ملیشیا اور کسی حد تک آپ کہہ لیں، نہیں، ایران، پاکستان اور کسی حد تک ملیشیا۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ ترکی کے
اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. اب آپ دیکھیں، اچھا سفارتی تعلقات یا تعلقات، اس کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں. میں یہ اب صرف اتنی بات کروں گا، اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. ایجپٹ، مصر، جارڈن یعنی اردن، سعودی عربیہ، یو اے ای کے تو سفارتی تعلقات ہیں، بحرین سفارتی تعلقات ہیں، قطر سفارتی تعلقات قائم کیے گئے، ترکی، اب یہ جو کویت اچھے تعلقات ہیں. اگرچہ سعودی عرب، اچھا سوڈان آلریڈی تسلیم کر چکا ہے. اب سعودی عرب جو ہے وہ سعودی عرب نے اگرچہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، سعودی عرب اور کویت نے تسلیم نہیں کیا، لیکن تعلقات بہترین ہیں. سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان، کویت اور سعودی عرب اور انڈونیشیا، ملیشیا، 3-4 اور ممالک جو ہیں یہ مل کر اکٹھے این بلاک اسرائیل کو تسلیم کریں. پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، سفارتی تعلقات قائم ہے. یو اے ای کا سفارت خانہ، بحرین کا سفارت خانہ تل ابیب میں کھل چکا ہے، اسرائیل کے سفارت خانے منامہ اور ابوظہبی میں کھل چکے ہیں. قطر کے تعلقات میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلے ہی ہیں. اور ہمیں دیکھیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے دشمنی مول لی اسرائیل کے ساتھ، ان کے تعلقات بہترین ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ بالکل سائڈ پر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نہیں ہیں. چین ایک واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی ہیں. ان میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. گزشتہ دور حکومت میں آپ سب کو معلوم ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نہیں ہیں. تو پاکستان آئسولیشن میں کس طرح سروائیو کر سکتا ہے؟ پاکستان کی اگر تجارت ایران کے ساتھ ہو، پاکستان کی تجارت بھارت کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ تو ہوتی ہے، افغانستان کے ساتھ بلا روک و ٹوک ہو، تو پاکستان میں لوگوں کے لیے بہتری کی خبر آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن ہم جذباتی قوم ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ جناب نہیں. لیکن اب مجھے معلوم ہے وزیر اعظم کے اس بیان کو ان کی کمزوری گردانا جائے گا، پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی اور شاید اور جگہوں پر بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے یا یہ جو آفر ہے یہ دانائی پر مبنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم پاکستان اس طرح کا کوئی بیان مذاکرات کی پیشکش کا آبویسلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ منظوری، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے برعکس نہیں دے سکتے. ہر وزیر اعظم کو علم ہوتا ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ کی نبض پر ہاتھ ہوتا ہے. تو یقیناً وزیر اعظم نے یعنی پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بیان سوچ سمجھ کر دیا ہوگا. اور پاکستان کے حق میں اگر بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. کشمیر کا مسئلہ آپ ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں جس طرح میں نے کہا ویزا، تجارت، یہ لوگوں کی آمد و رفت، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان یا مابین جو دشمنی کی فضا پائی جاتی ہے، آپ یقین کیجئے وہ کم ہوگی. ہم لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بھارتی شہریوں سے ملتے ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہو، کوئی دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہو، ہم آپس میں دشمنوں کی طرح نہیں ملتے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اب میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں دیگر ممالک میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آنا جانا ہے، سوشلائزنگ کرتے ہیں، سوشل ایونٹس پر ایک دوسرے کے گھروں میں مبارکباد دینے اور لینے آتے ہیں، ایک دوسرے کی برتھ ڈیز میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں آنا جانا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ہم بیٹھ کر پاکستانی فخر محسوس کرتا ہے بھارتی گورنمنٹ کو یا لوگوں کو گالی دینا، اور انفارچونیٹلی وہاں کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں پاکستان کو برا بھلا کہنا. ایسا ختم ہونا چاہیے، اور ختم ہو سکتا ہے اگر دونوں جانب اس بات کی ول ہو، جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اپنی ول دکھائے. اور تمام، میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی، بھارت کی تمام سیاسی جماعتیں گورنمنٹ کی یا اپوزیشن کی، وہ مل بیٹھ کر ایک مرتبہ یہ تہیہ کریں کہ وی آر نیبرز، وی ہیو ٹو لیو پیسفلی along with each other, besides each other,
اینڈ وی شوڈ forget our past and look forward towards future. اور فیوچر کس کا؟ ہماری آنے والی نسلوں کا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.